پھر ایک جماعت کو دیکھا وہ سارے کے سارے قادے کے اندر جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ دائیں طرف رخ کیے ہوئے تھے جس طرح کہ ہم سلام پھیرتے ہیں نماز کے اندر. پھر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ بائیں طرف رخ کیے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ انداز بندگی مجھے بڑا پسند آیا کہ جب کوئی قیام کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مست، کوئی رکوع کی حالت میں خدا کے ذکر میں مست، کوئی سجدے کی حالت میں اللہ کے ذکر میں مست، کوئی جو ہے وہ قعدے کی حالت میں خدا کے ذکر میں مست. جس فرشتے کو جس کیفیت ملی ہے وہ اس کیفیت میں خدا کے ذکر کے اندر مست. حضور فرماتے ہیں کہ یہ منظر بھی مجھے بڑا اچھا لگا. اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ قالا، تو مجھے کہا گیا کہ ھذا رجل کان فی الدنیا لسانہ رطب من ذکر اللہ وقلبہ معلق بالمساجد ولم یستسبل والدیہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ جو شخص جو خدا کے عرش کے نیچے نور میں ڈوبا ہوا ہے، اس شخص کی دنیا میں 3 عادتیں تھیں. یہ 3 کام اس نے اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا کے رکھا تھا، عادت بنا کے رکھی تھی. اور وہ ان میں سے پہلا کام کیا تھا کہ لسانہ رطب من ذکر اللہ، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے خدا کا ذکر کیا کرتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خاموشی کے ساتھ ذکر خفی کے طور پر اس کی زبان خدا کے ذکر سے تر رہتی تھی. اور دوسری عادت اس کی کیا تھی؟ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد دے وچ ہمیشہ رہندا سی. معلقن کا معلق کہتے ہیں لٹکا ہوا، کسی چیز کو لٹکا دینا اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر معلق. جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو. حضور نے کیا فرمایا کہ نماز عید الفطر ادا کرنے سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ فطر ادا کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جو تم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، تراویح ادا کی ہے، نیکیاں کی ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، قرآن کو سنا ہے، تمہاری جو رمضان کے مہینے کی نیکیاں ہیں، فرمایا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہیں. اور جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی نیکیاں خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ اس جبریل نے مجھے بتایا کہ اس شخص کی 3 عادتیں تھی. پہلی عادت کیا تھی کہ لسانہ رطب من ذکر اللہ، کہ اس کی زبان جو وہ خدا کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی تھی. اس لیے خدا نے اسے اپنے عرش کے نیچے مقام عطا فرمایا، اللہ نے اسے اپنے نور کے اندر ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ فرمایا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لٹکیا رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی تھی ایک نماز جماعت نال پڑھ لئی تو دوسری بھی جماعت نال آن کے مسجد وچ ہی پڑھ. پھر اس کی یہ بھی عادت ہوتی تھی کہ ایک نماز پڑھ کے کوشش کرتا تھا کہ دوسری نماز تک خدا کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مست رکھوں. تو فرمایا کہ اس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوتا تھا. یہ مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا. اور خداوند قدوس نو اس کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائی. اور تیسری چیز کیا تھی؟ فرمایا اس نے ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی ہے، ان کا ادب کیا ہے. اس نے اپنی زبان سے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا، یا ان سے بلند آواز سے بات نہیں کی، یا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ماں باپ کا ادب کرنے اور ان کی نافرمانی نہ کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرمایا کہ خداوند قدوس اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام اہل سنت امام احمد رضا ہم محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم بدعات اور منکرات میں اپنے آپ کو ڈالیں، بجائے اس میں کہ اپنے آپ کو بدعات اور منکرات کے اندر، خرافات کے اندر ڈال کے رکھیں،
اور وہ کام کریں جن کا دین کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، جس کو ہم رسم و رواج کی صورت دے دیں۔ فرمایا ان بدعات اور منکرات سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو گے، بدعات سے بچ جاؤ گے، منکرات سے بچ جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جڑا بندہ نماز کا پابند ہو جائے، خداوند قدوس اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب وہ زبان جس سے گالم گلوچ ہوتی تھی، وہ زبان جس سے گناہ جاری ہوتے تھے، اس زبان کو خداوند قدوس نے نماز کی برکت سے اپنے ذکر کا لگا دیا۔ پھر فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس گھر میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے، تو جس زبان سے تلاوت ہو، جس زبان سے ذکر ہو، اس دل کے اندر شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، بدعات اور منکرات کے اندر آ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دین سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر دے مہینے دے اندر کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہے، نہ سفر دا مہینہ منحوس ہے، یہ سارے دن خدا کے دن ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر بجائے کہ اپنے آپ کو ان ہندوانہ رسومات کے اندر ڈالنے کے، فرمایا جڑا نماز کا پابند ہوئے گا اس نے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ بریاں گلاں سوچے گا، وہ گناہ کے راستے سوچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔